بات تو ہو رہی تھی کہ حکومت اور تحریک انصاف کے جو مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہے 16 جنوری کو شروع ہوگا، اور 17 جنوری کو عمران خان صاحب کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو مذاکرات جاری رہیں گے یا نہیں۔ لیکن معاملہ نکل گیا القادری ٹرسٹ کی طرف۔ فیصلہ تو اب عدالت نے کرنا ہے، لیکن آج بیرسٹر گوہر صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم بات کی ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہونی اور ہمارے مذاکرات ہونے، صرف دو نکات پہ مذاکرات ہونے، مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، یہ ملک کے لیے بہتر ہے، جمہوریت کے لیے بہتر ہے۔ 16 کو انشاءاللہ تعالی مذاکرات ہوں گے، ہم جائیں گے بھی اور ہم ان رائٹنگ مذاکرات میں اپنے مطالبات دیں گے بھی۔ اور اچھا جی، مذاکرات کے صرف دو نکات ہیں۔ نمبر ایک، 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میر صاحب، اگر یہ ان رائٹنگ جب چیز آئے گی تو میں یہ تبھی آپ کو کہہ سکتا ہوں وثوق کے ساتھ کہ واقعتاً یہی دو باتیں ہوں گی، یہ تیسری بات اس میں ایڈڈ نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک ان رائٹنگ اب 22 دن گزار دیے اس پارٹی نے اور اس کمیٹی نے کہ 22 دن کے بعد بھی ابھی تک ہمیں یہ ان رائٹنگ نہیں دے سکے، جس چیز پہ یہ خود پرنسپلی اگری کر کے گئے تھے۔ چلے آپ ان کو بلیم کر رہے ہیں، انہوں نے 22 دن گزار دیے، ٹائم ویسٹ کیا نا انہوں نے۔ جج صاحب نے تیسری دفعہ معاملہ آگے لے جاتے ہیں، لیکن اس میں دو مذاکرات کی آپ نے بات کی، ایک پہ تو میں آپ کو ویسے ہی پہلے بتا چکا ہوں کہ کس کا پروگیٹو ہے یا استحقاق کس کا ہے کمیشن بنانے کے یا نہ بنانے کے حوالے سے، لیکن دوسری بات اسیران کی بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اسیران کی لسٹ ادھر سے نمبرز آتے ہیں، 5000 اسیران ہیں جی، 4,500 ہیں ہمارے اسیران، نہ کوئی لسٹ ہے ہمارے سامنے، تو ابھی تک کوئی لسٹ نہیں آئی، نہ پبلک میں کوئی لسٹ آئی، نہ بتایا جا رہا ہے کوئی یوتھ ونگ کا ممبر ہے، کوئی وومن ونگ کا ممبر ہے، کوئی کسان ونگ کا ممبر ہے، یا کوئی سوشل میڈیا کا کوئی ان کا ممبر تھا کسی ٹیم کا، نہ ہی بتایا جا رہا ہے محمد اسحاق ہے، محمد شفیق ہے، محمد ادریس ہے، کون ہے، یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ کہاں ہے، کون سے کیس میں ہے۔ اعجاز چودھری، یاسمین راشد، دیکھیں لسٹ آئے نا سامنے، عمر چیمہ، یہ تو اپنی طرف سے کہا، جو 9 مئی میں ملوث ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں۔ شاہ محمود قریشی بھی 9 مئی میں ملوث ہیں، جو 9 مئی میں ملوث ہیں۔ اچھا، 9 مئی میں جو ملوث ہیں وہ بالکل تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیجیے، آپ 9 مئی کا تو کمیشن نہیں بننا، آپ 26 نومبر والی بات کر لیں ان سے۔ یہ تو فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا، یہ تو جو لوگ کمیٹی میں شامل ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، عقیل صاحب نے تو نہیں کرنا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ چونکہ حکومت نے خود یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ان رائٹنگ دے دیں، اور ہماری کمیٹی کے لوگ ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا کیونکہ یہ کمیٹی میں شامل نہیں ہے، تو ایک اور بھی بڑے سینئر منسٹر ہیں، بڑے قابل احترام منسٹر ہیں، وہ بھی کمیٹی میں شامل نہیں ہیں، وہ روزانہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں۔ کہیں پہ مذاکرات ہوتے ہیں تو ہاسٹیلٹیز جو ہے نا وہ سیز ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی فائرنگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بند کر دی جاتی ہے۔ انہوں نے کل جو ہنگامہ کیا ہے اور جس قسم کی زبان استعمال کی ہے، میرا خیال ہے اس سے بالکل عیاں ہے کہ یہ مذاکرات ایک سموک سکرین ہے، یہ لفظ میں نے کل بھی اس سے استعمال کیا تھا، ان کے مقاصد کوئی اور ہیں اور آپ کو چند دنوں میں پتہ بھی لگ جائے گا۔ سموک سکرین ہے مذاکرات، آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں، چند دن میں پتہ بھی لگ جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ اب جب دوبارہ بیٹھے گی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ان رائٹنگ دے دیں، تو دیکھیں میر صاحب، یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ جو چیز آپ ان رائٹنگ دیتے ہیں وہ ایک ڈاکومنٹ، لیگل ڈاکومنٹ بن جاتا ہے، وہ ایک ہسٹری کا حصہ بن جاتا ہے، آپ آن ریکارڈ دے دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم سے سوال کرتے تھے کہ کتنے لوگ آپ کے شہید ہوئے، مجھ سمیت ہمارے جتنے بھی اپوزیشن کے جتنے بھی ایم این ایز تھے، پارلیمنٹ کے فلور پہ میں نے ڈسٹرکٹ وائز شہداء کے نام بولے اپنی تقریر میں نے رجسٹر کروایا کہ یہ ہمارے لوگ 13 لوگ شہید تھے، پھر 14واں ادریس ڈرنال جو بعد میں شہید ہو گیا تھا، جس کو اس دن گولی لگی تھی 26 نومبر کو، ہم نے آن ریکارڈ نام دیا۔ تو جب ہماری کمیٹی ان کے ساتھ بیٹھے گی وہ ضرور آپس میں اس کے اوپر بات کرے گی، وہ پھر آگے جو ٹی او آرز بنے۔ اب جو جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، جس میں آپ نے خواجہ آصف صاحب کا جو ہے یہ ایک وہ بنایا، بے شک سینئر ہیں لیکن میرے خیال میں ایک وقت ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا۔ ٹھیک ہے کہ عقیل صاحب یا میں یا بہت سارے لوگ سیاست میں نئے ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم میں اتنا ایک سینس ضرور ہوتا ہے کہ ہم بات سن بھی لیتے ہیں، برداشت بھی کر لیتے ہیں، امپوز نہیں کرتے، پری کنڈیشن یا پری مائنڈ کے ساتھ نہیں آتا ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم نے فلانے شخص کو سزا دینی ہی دینی ہے۔ یہ سیاست ہے۔ سیاست میں دیکھیں، اگر خواجہ آصف کے ساتھ ابھی اگر کھڑے ہو کے سوال کرنا ہے تو پھر پہلا سوال تو ان سے یہ بنتا ہے نا کہ آپ تو فارم 47 پہ آئے ہیں، آپ تو ریحانہ ڈار صاحبہ سے آپ سیالکوٹ کے اندر ہار چکے ہیں، آپ پھر بھی ڈیفینس منسٹر ہیں،
आप फिर भी यहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल, वो मुज़ाकराती नहीं, आपने इस मिनिस्टर कहा ना कि वो एक मिनिस्टर है, सीनियर है, आपने कहा कि आप एक हाँ, लेकिन वो कहते हैं रोजाना, वो कहते हैं जी कि मुज़ाकरात जो है ये नहीं होंगे। ऐसे तो मीर साहब यकीन करें, हुकूमती सफ़ों में 1-2-3 ऐसे लोग हैं जो हर रोज इस तरह की बातें करते हैं कि उनकी बातें भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारी एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी है। देखिए लोग भी हमारे शहीद हुए, आप बर्दाश्त करें, वो कर रहे हैं मीर साहब। देखिए अगर हम ना बर्दाश्त कर सकते तो हम पार्लियामेंट। अच्छा, अभी आपने ना हिस्ट्री की बात की जी। अच्छा, जो हिस्ट्री है ना एक, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद है कि ख्वाजा साहब के पास कोई क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं है। मैं अगर यहाँ पे बैठी हुई ना बात करूँ तो मैं अपना इलेक्शन जीत के आई हूँ, ये रेहाना डार साहिबा से हार चुके हैं। अच्छा, अब हारा हुआ शख्स मिनिस्टर बन के मुज़ाकरात को बर्बाद कर रहा है। बात कर रही हैं, क्रेडिबिलिटी की भी बात कर रही हैं।